يحسبه الظمآن ماء، اور اس کو واضح کیا. آپ کے ہاں تو یہ نہیں نظر آتا، ہمارے ملک میں دھوپ ریت پر پڑتی ہے تو پانی نظر آتا. سندھ میں بلوچستان میں سفر کریں تو بنجر زمین ہے، اوپر دھوپ پڑتی ہے تو لگتا ہے پانی کو سمندر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، پیاسا دوڑتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، نظر کا فریب ہے، کچھ نہیں ملے گا اور پیاس پڑے گی. وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، مجھے پانی سے روکنا چاہتا ہے. وہ جتنا دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، اور حسرتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. بنانے والا کہہ رہا ہے بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، کیا حیثیت ہے، پھونک مارو اڑ جاتا ہے. ان کے محبوب نبی کہہ رہے ہیں لا تساوی جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تب اس پر کسی کو سٹیٹس دینا، بڑا، چھوٹا، میڈیاکر، مڈل مین، غریب آدمی، بڑے آدمی، وی آئی پی لاؤنج، وی آئی پی لاؤنج، سی آئی پی لاؤنج. کیا ہوا؟ اچھا، تو اس مالک نے سب سے اعلیٰ افضل نبی بنایا، اور سوائے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، چند ایک کو چھوڑ کے سب کو فقیر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر ہی کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر رات کو سوتے تھے، صبح اسی پر اپنی بکریوں کو چارہ ڈالتے تھے، اور شام کو جھاڑ کے اس کو دونوں میاں بیوی بچھا کے سو جاتے تھے. اور وہ پہلے کلیم ہیں، اور پہلے وہ ہیں جن پر کتاب اتری، اور 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا، اور قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. صرف 2 سپارے، 5واں اور 14واں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے براہ راست، ورنہ سارے قرآن میں ذکر ہے، اور 5ویں اور 14ویں میں اشارتاً موجود ہے. اتنے بڑے نبی، بستری کوئی نہیں. تو ہماری نظر میں تو وہ بڑے چھوٹے آدمی ہیں، بہت چھوٹے آدمی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اقاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اتنی لمبی بات اللہ نے کسی نبی سے نہیں کی، اتنا لمبا مکالمہ. آگے میں سناؤں، آگے بھی ہے، لیکن میں نے صرف یہاں بس کر دیا کہ میں یہ آپ دیکھو کہ کائنات کے شہنشاہ نے جس ہستی سے بات کی وہ کتنا عظیم ہوگا. بستری کوئی نہیں. فرعون سے ملنے گئے، 3 دن کسی نے اندر نہیں جانے دیا. اللہ کا رسول بن کے جا رہا ہے اور 3 دن تک فرعون کے دربار میں کسی نے جانے نہیں دیا. چل چل، فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، ہمارا بادشاہ فارغ بیٹھا تم سے ملنے کے لیے، اور میرا رب آسمانوں سے خطاب کر رہا ہے
اور بار بار موسیٰ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. یہ سارا موسیٰ علیہ السلام سے کہا هل اتاك حدیث فرعون وثمود هل اتاك حدیث موسیٰ هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود. یہ سب میرے رب کا کلام. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. کتنی لمبی بات ہے جو موسیٰ اللہ سے کر رہے ہیں. کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں, سونے کو کچھ نہیں. تمہارے بیڈ روم الگ ہے, ڈائننگ روم الگ ہے, لاؤنج الگ ہے. کیا کمال ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جھونپڑا ہے. تو ہم نے بہت غلط پیمانہ بنایا انسانوں کو تولنے کا. ہم نے انسان کو نہیں دیکھا, اس کی جائیداد, اس کا پیسہ, اس کی گاڑی, اس کا کاروبار, اس کی شہرت کو دیکھ کر ہم نے کہا یہ بڑا آدمی, یہ اس کے ساتھ VIP کا ٹھپا. چاہے اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے صفات کے لحاظ سے, یا اپنی ذات میں وہ بہت غلط انسان ہے اپنی کمیوں کے لحاظ سے, لیکن ہم نے اپنا معیار بہت غلط بنایا. اللہ نے نبیوں کو سب سے عظیم, کسی بادشاہ کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا. سلام علی ذوالقرنین. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں بڑی اچھی تعریف کر کے ذکر کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. پوری کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی. ذوالقرنین میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں, کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا. سلیمان داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تو پھر ان سے بھی سلام ہٹایا, مجمل سلام بھیجا, سیدھا سلام نہیں بھیجا. صرف نبی ہیں جن کو اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین, اے نوح تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. اور صرف تم اکیلے کو میں سلام کر رہا ہوں اور کسی نہیں کر رہا ہوں. فی العالمین کہا سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی الیاسین, اے الیاس تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, سب کو اکٹھا کر دیا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, تمام نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے. تو یہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ نے سلام پیش کیا. پھر جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو کمال ہی کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ آدمی بہت بڑا ہے, وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت بڑا ہے, اور وہ جو وہ ہے نا انہیں تو گل ہی چھوڑ دے, جنہیں اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوتا انہیں تو یار گل ہی چھوڑ دے, وہ تو شے ہی وکھری ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر نہیں سکوں گا وہ جو اللہ نے کر دیا اپنے نبی کے ساتھ, میں اس کو بتا نہیں سکوں گا. تو لہذا میں نے اپنی زبان کا سہارا لیا, وہ تک گل ہی چھوڑ دے کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ نے سلام بھیجا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو. کماں ان سب پر کہا سلام علی ابراہیم, ابراہیم پہ سلام. پوچھنا پڑے گا کس نے سلام بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. اچھا جی. سلام علی نوح, نوح پہ سلام, بھائی کس نے بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین. تو بھائی یہ کون ہے سلام؟ کیونکہ آگے پیچھے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے. اور جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ یوں کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد, میرا محمد پہ سلام, میرا احمد پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی النبی, یہاں سارا طرز بدل دیا. ان اللہ
इन्ना का मतलब है कि मेरे बंदो तुम मानो या ना मानो, जो मैं कह रहा हूं हक है, सच है। कि अपने नाम से शुरू किया, इन्नल्लाह, अल्लाह, अपनी सिफत को नहीं लाए कि रब, रहमान, रहीम, करीम, कुद्दूस, सलाम, मोमिन, नहीं, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह नाम लाए। और मैं कहा करता हूं खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा। अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है, तुम क्यों उसको खुदा कहते हो? मेरे बाप ने मेरा नाम तारक जमील रखा, तुम मुझे तुम खुदा बख्श कहना शुरू कर दो। यार अल्लाह से बंदे मेरा नाम क्यों हटाया जी? मेरा नाम मेरे माँ प्यो तारक जमील रखे, यार मेहरबानी करो। तो अल्लाह भी कहता होगा मेरे बंदो मैंने अपना नाम अल्लाह रखा है, तो खुदा किथों लेके आ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, क्योंकि अल्लाह की एक सिफत है जो अपने जात में किसी का मोहताज ना हो, उसको कहते हैं खुदा। लेकिन जब तुम कहते हो अल्लाह, तुम कहते हो या अल्लाह, मैं कहता हूं या खुदा, तो मैं अल्लाह के एक सिफत को पुकारता हूं, ए वो जात जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो ना या अल्लाह, एक सेकंड लगा, या अल्लाह या दो लगा लो, या अल्लाह, लेकिन तुमने पता है किस तरह पुकारा है? एक आदमी तुम्हारे मुकाबले में यूं कह रहा है, या रहमान, या रहीम, या मलिक, या कुद्दूस, या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन, या अजीज, या जब्बार, या मुतकब्बिर, या खालिक, या बारी, या मुसव्विर, या गफ्फार, या कहार, या वहाब, या रज़्ज़ाक़, या फत्ताह, या अलीम, या क़ाबिज़, या बासित, या ख़ाफ़िज़, या राफ़िअ, या मुइज़्ज़, या मुज़िल, या समी, या बसीर, या हकम, या अदल, या लतीफ़, या खबीर, या हलीम, या अज़ीम, या गफूर, या शकूर, या अली, या हसीब, या मुक़ीत, या करीम, या जलील, या रक़ीब, या मुजीब, या बाइद, या शहीद, या हक़, या वकील, या कवी, या मतीन, या वली, या हमीद, या मुहसी, या मुब्दी, या मुईद, या मुहयी, या मुमीत, या वाजिद, या माजिद, या वाहिद, या अहद, या समद, या कादिर, या मुक़्तदिर, या मुक़द्दिम, या मुअख्खिर, या अव्वल, या आखिर, या ज़ाहिर, या बातिन, या वाली, या मुतआल, या बर, या तव्वाब, या मुंतक़िम, या अफ़ूव, या रऊफ़, या मालिकुल मुल्क, या ज़ुल जलाल व इकराम, या गनी, या मुग़नी, या मानी, या दार, या नाफ़ि, या नूर, या हादी, या बदी, या बाकी, या वारिस, या रशीद, या सबूर, या हन्नान, या मन्नान। एक मिनट से ऊपर लगा मुझे ये सारा कहते हुए। ये इतना एक आदमी बोला और एक उसके सामने कब बन गया या अल्लाह, तो उसने सारे नामों से अल्लाह को पुकार लिया। अल्लाह। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह, तुम मानो या ना मानो डिस्बरी वालों, ये बात हक है कि अल्लाह, फिर कहा व मलाइकतहू, और फिर अपने नाम को दोबारा लाए इशारे के साथ, और अल्लाह के फरिश्ते, वरना यहां काफी था इन्नल्लाह वल मलाइकता, अल्लाह और फरिश्ते। अपने नाम को दो दफा अल्लाह लाया अपने नबी की शान को बढ़ाने के लिए। इन्नल्लाह, अल्लाह, व मलाइकतहू, और अल्लाह के फरिश्ते सारे मिलकर क्या काम करते हैं? युसल्लूना अलन नबी, इस अजीम शान नबी पर दरूद पढ़ते हैं। ये आपने तर्जुमा सुना होगा, दरूद पढ़ते हैं, ये अधूरा तर्जुमा है। ये जो लफ्ज है सल्ला, युसल्ली, युसल्लून, सल्ले, बल्लग, बल्लिग, युबल्लिगून, बल्लिग, जितने भी इस वजन पे अल्फाज आते हैं अरबी जुबान में, उसमें तकरार का माना पाया जाता है, रिपीट होता है, वो अमल बार बार होता है। तो इसका पूरा तर्जुमा ये है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस अजीम नबी पर दरूद पढ़ते हैं और दरूद पढ़ते रहेंगे मुसलसल। इसलिए मैं इसका एक मतलब बयान किया करता हूं, मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ा, सिर्फ लफ्ज से मैंने मतलब अखज़ किया है कि हम आज अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह भी पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। एक दिन आएगा अहले ईमान सब मर जाएंगे, जब सूरज मगरिब से निकलेगा, और कुछ दिनों के बाद फिर सारे अहले ईमान को अल्लाह मौत दे देगा, पीछे सिर्फ वो
کافر بچ جائیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اب دو رہ گئے، اللہ اور فرشتے جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر قیامت کا دھماکہ ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ واحدہ ٹھا ٹھا ٹھا. جیسے اللہ ہتھوڑا مارا ہے انسانی دماغوں پر، مانو یا نہ مانو قیامت بھی آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ انسان بھی مر گئے، فرشتے بھی مر گئے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے سب مر گئے، اکیلا اللہ ہے. تو اب اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا. اور اب بھی حال یہ ہے، جب سے میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے اور شام تک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آتے ہیں جو صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. اور ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، روح المعانی میں، کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ساری زمین توڑ پھوڑ دے گا، لیکن یہ ڈیوزبری کی یہ زمین اور دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی، چاہے کھڑی رہیں چاہے مٹ گئیں، وہ رقبہ اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی دن سے اس رقبے کو محفوظ کر لیا. اس سارے رقبے پر لائنیں لگ گئیں، نشان لگ گئے. جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں تھیں وہ زمین اوپر اٹھ جائے گی. یہ ڈیوزبری کا حال نیچے تک، جہاں تک مسجد ہے یہ سارا یوں اٹھے گا. اور پھر یہ سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف. ساری مسجدیں کی زمینیں بیت اللہ کی طرف سفر کریں. پھر بیت اللہ کی مسجد جہاں کی بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک پتھر توڑ دیا جائے گا. میرے نبی نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حبشے کا حبشی ہے جو بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ توڑ کے گرا رہا ہے. بیت اللہ بھی زیرو ہو جائے. کتنی بڑی مسجد ہے، زیرو، ایک پتھر نہیں باقی بچے گا. یہ ساری مسجدیں بیت اللہ اکٹھی ہوں گی. پھر یہ بیت اللہ ان ساری مسجدوں کو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے گا. پھر مسجد نبوی پہنچ کر بیت اللہ کا یہ ٹکڑا میرے نبی کو سلام پیش کرے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ساری مسجدوں کی زمین کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا. یہ آپ مسجد میں جو بیٹھے ہیں، آپ جنت کے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، تو مانو یا نہ مانو بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی اللہ نے آگے کسی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ موسیٰ پہ درود پڑھو. سلام خود بھیجا، امت کو نہیں کہا. نوح علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا. موسیٰ اور ہارون کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا. الیاس علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا. لیکن یہاں اپنے نبی پر اپنے فرشتوں سمیت، 7 آسمان کے فرشتوں سمیت سلام بھیجا. اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس عظیم نبی پر درود و سلام پڑھو. اتنے عظیم. میں جو اللہ کے نبی کا نسب سناتا ہوں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندار ہیں، قدیم مائگریٹڈ قدیم. ان کی ایک تہذیب اور ثقافت تھی، ان کے مراثی ہوتے تھے جو باپ دادے پردادے کے پشتوں کے نام جانتے تھے، اور آ کر جھوٹی تعریفیں کر کے گندم بھی لے گئے، چاول بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، گڑ بھی لے گئے، شکر بھی لے گئے، کپڑے بھی لے گئے، بچی کی شادی ہے اس کا خرچہ بھی لے گئے. اور صاف جھوٹ، جو جن کو پنجاب کی ثقافت یاد ہے انہیں
میری بات سے اندازہ ہوگا جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم، ہاتھیاں ہوتے ہیں. سر بخت دی خیر، کبھی کا سر سلامت رہا، قبروں میں گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن یہ جھوٹی تعریف پر جس میں تھوڑی سی بھی سخاوت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا. تو میں نے اب تک وہ ثقافت باقی رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے وہ خاندانی جدی پشتی مراسی آتے ہیں وہ مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں. ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا مراسی آیا، کہتا مولانا صاحب میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ کہ نہیں جی بھوک مرنے ہیں، نوکری لوا. تو میرا دوست تھا، میں نے اس کو فون کیا، وہ شوگر مل میں جی ایم، تو اس نے کہا کہ مولانا بھیجا میں اس کو لیبر میں رکھ لوں. تو میں نے ویسی سوچے سمجھے بغیر میں کہا اینو گل کوٹ ادو اینو لیبر سے رکھ لے سن. میں نے وہ لیبر کلا ڈیلیور کر دیا. انہوں نے کہا جی سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر. کوئی 5واں دن تھا تو پیو پتر دوبارہ ڈیرے میں. تو میں گلے آئی نوکری سے واپس کیوں آ گیا؟ ایسے سائیں تسا آخیا لیبر رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوتا ہے. بوریاں چاہ چاہ کے مر گیا. تو کدی مراسیاں بھی بوریاں چاہیے. میں کہا میں تو تمہیں پہلے آیا کہ کدی مراسیاں بھی نوکریاں نہیں دیا. تسا ایو کام رکھو، سر بخت دی خیر، روٹی کھاؤ. تو مجھے یہ خیال ہے کہ نہ ہم وہ ہیں جو ہمیں وہ ہمارے مراسی کہتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا وہ تھے جو انہیں کہتے. لیکن تعریف سن کر آدمی خوش ہو کے کچھ نہ کچھ دیتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گھرانہ اہل البیت اور آل رسول ہے. سب سے عظیم سلسلہ نسب وہ میرے نبی کا ہے، میرے محبوب کا ہے. تو میں وہ کام کروں جو ہمارے مراسی کرتے ہیں. یہ تقریریں تو پتہ نہیں میری قبول ہیں کہ نہیں ہیں کہ اتنا مجمع اور ممبر، اس کے بعد کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پتہ نہیں. یہ اب موت پہ جا کے راز کھلے گا کہ یہ مجموع کے سامنے آنا تو اللہ کے لیے کرتا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا. اس پر کوئی جو آپ بیٹھے ہو آپ بھی یہ قسم نہیں دے سکتے ہو. اخلاص ایسی باریک چیز ہے، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو. لیکن میں اپنے بارے میں قسم اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کب کس وقت میری نیت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں. آپ کی تو خیر میں اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ آپ کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بات کو بھی خلوص میں قبول فرما لے. لیکن یہ ممبر کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ کرسی ہے، یہ بھی کرسی ہے، یہ بھی اقتدار ہے. جیسے اقتدار کی کرسی میں ایک نشہ ہوتا ہے، یہاں بھی ایک نشہ ہے. اللہ جس کو بچائے سو بچائے، اللہ جس کو بچائے سو بچائے. میں اللہ کے نبی کا نسب یاد کروں، اس کے دربار پہ جا کے اس کو سلام پیش کیا کروں، اس کی ساری پیڑھی سنایا کروں تو اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا نبی بھی خوش ہو جائے کہ اللہ کے نبی تو سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. جو مجھے میری قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا اسے جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے کرتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو لہذا میں پہنچا. یہ سوچ نے مجھے نسب یاد کرنے پر ہوا. میں سے ہر بیان میں سناتا ہوں کہ میں یہ ٹھپا لگوانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا مراسی ہوں. میں عالم نہیں ہوں، میں تبلیغ والا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے مراسیوں کا بہت اکرام کرتا ہوں. سارے ذمہ دار اب شہروں میں شفٹ ہو گئے. میں نے اپنا سیٹ اپ گاؤں میں باقی رکھا ہے، میں بھی شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن میرا سیٹ اپ ہے وہاں. میں جب جاتا ہوں میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں، اس خیال سے کہ یا اللہ دیکھ میری جتنی اوقات ہے میں ان کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، جتنی تیری اور تیرے نبی کی شان ہے اتنا میرے ساتھ بھلا کر دینا.
میں تیرے اور تیرے نبی کا مراسی اور کچھ نہیں. تو میں جب پیش ہوتا ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقسم بن ناحل بن زارع بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاد بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. سب سے عظیم سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز کو میں پسند کروں تو وہ میرا لیول ہے اس کے مطابق ہو. ایک چھوٹا بچہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیول پر ہو جائے. ایک بہت دانا آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کے لیول پر ہوگی. ایک بادشاہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے معیار پر ہوگی. اللہ جسے پسند کرے وہ کیا ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے، اللہ جو اللہ کا حبیب بنے، جو اللہ کا محبوب بنے، اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے کہ وہ اللہ جو اپنی ذات کی بڑائی کی بریائی کو بتانے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، میرے بندو ساتوں سمندر سیاہی بناؤ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، اور پھر ساری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، اور شاعر بھی، ادیب بھی، خطیب بھی، اور علماء بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور او میری تعریف لکھو. فرشتوں کو اتارو وہ بھی لکھیں میری تعریف. پھر جبرائیل میکائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر اسرافیل اسرائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر عرش کے فرشتوں کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر ان کا علم ختم ہو گیا تو نبیوں کو پکارو، پھر نبی آ کر میری تعریف لکھیں. پھر نبیوں کا علم بھی تھک گیا تو رسولوں کو پکارو جو نبیوں کے بھی سردار ہیں وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو چار کو پکارو جو ان کے سردار ہیں، نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو پھر کل کائنات کے سردار کو پکارو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قلم پکڑاؤ، پھر وہ بھی میری تعریف لکھیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اتنے سمندر، اور سمندر ہے کہ ایڈی ساری دش ہے، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ایک فرشتہ، ایک نہیں، فرشتوں کی ایک پوری ٹیم ہے، اس کو کہتے ہیں صدلقن. صدلقن وہ اتنی بڑا فرشتہ ہے، وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، انگوٹھا، اور ساتوں سمندر کا پانی اس پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. سمندر کڑی گل. یہ اللہ پسند کر رہا ہے اس کو. کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کہتے ہیں محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ اور یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، بشیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، حریص علیکم، عزیز رؤوف الرحیم. یہ سب میرے اللہ نے نام دیے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں. اپنے نبی کا نام بنایا تو محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. با، تا، جیم، خا، زا، شین، ضاد، زوئے، غین، فے، قاف،
नून, ये सब कमजोर लफ्ज हैं, कमजोर हर्फ हैं। और अलिफ, अलिफ और हा और दाल और रा और सीन और साद और ता और लाम और मीम और वाव, और ये मजबूत हर्फ हैं। कम हर्फों की दो किस्में हैं, नुक्ते वाले ये कमजोर है, बगैर नुक्ते वाले ये ताकतवर हैं। अल्लाह ने अपना नाम रखा अल्लाह, कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं। अपने हबीब को दो नाम दिए, मोहम्मद, अहमद, कोई नुक्ते वाला नहीं। अपना नाम रखा अल्लाह, 4 हर्फ। अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, 4 हर्फ। दूसरा नाम रखा अहमद, 4 हर्फ। अल्लाह 4 हर्फ, मोहम्मद 4 हर्फ, अहमद 4 हर्फ। ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा कलमे का, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा हिस्सा कलमे का। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हर्फ। तोल के बनाया, तोल के बनाया। अच्छा, ये सारी बात मैंने जो अंबिया की थोड़ी सी मैंने तारीफ की कि ये अंबिया अल्लाह की नजर में सबसे अजीम हस्तियां, सबसे महबूब, और फिर तुम्हें सबसे बड़े नबी का सुनो। आप मस्जिद नबी में बैठे हुए, चेहरे का रंग बदला हुआ है, काब बिन अजरा आते हैं, बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मरी अराका मुतगय्यर लौन, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपका रंग क्यों बदला हुआ है? तो आपने पेट पर उंगली रखकर कहा, मा दखला जौफी मा यदखुल जौफ ज़ाति कबदिन मुंद सलाह। ए काब, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। हम दिन में 5 दफा खाते हैं, मेरे नबी पे 3रा दिन था, एक रोटी का लुकमा नहीं खाया है। और ये सबसे बड़े सरदार हैं, सबसे अजीम हस्ती हैं, सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। जन्नत की चाबी इनके हाथ में है, अल्लाह का झंडा इनके हाथ में है। इनकी शफात के बगैर हिसाब नहीं हो सकता, इनकी शफात के बगैर पुल पार नहीं हो सकता, इनकी शफात के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। और ये रात को चारपाई पर हैं, अम्मा आयशा साथ लेटी हुई हैं, और यूं पहलू बदलते हैं, कभी यूं होते हैं, कभी यूं होते हैं। आयशा परेशान है, क्या बार बार करवटें बदल रहे हैं। फिर एकदम आप यूं नीचे लटक जाते हैं और चारपाई की लकड़ी के ऊपर पेट को यूं रखकर यूं नीचे झुक जाते हैं, तो हजरत आयशा उठ के बैठ जाती हैं, या रसूल अल्लाह खैरियत तो है, ये क्या हुआ? आप सीधे हुए, कहा आयशा भूख बड़ी लगी, भूख बहुत लगी। तो हजरत आयशा फूट फूट के रो पड़, या रसूल अल्लाह आप क्या करते हैं? आप तो एक दफा हाथ उठाएं तो 7 जमीनों के खजाने आपके लिए कुर्बान कर दिए जाएंगे, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? क्या नहीं आयशा, इसी भूख में अल्लाह से मिलूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। मेरे भाई अंबिया इसी भूख में आए और इसी भूख में चले गए, मैं भी इसी भूख में जाऊंगा। सारे आलम की सरदारी, व अहसन मिन कलम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ये 1,24,000 नबियों ने क्या काम किया? ये इतने बड़ा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता, बड़ा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता। हुकूमत के तख्त पर बैठने वाला वो जाकर दुकान पे कपड़ा नहीं बेचेगा, बहुत बड़ी मिल चलाने वाला वो जाके खुद धागे पर नहीं खड़ा होगा, बहुत बड़ा फॉर्मन करने वाला वो जाके खुद गोड़ी नहीं करेगा। बादशाह वक्त अपनी शान के मुताबिक काम करता है। सारी दुनिया के बादशाह नबियों की खौफ भी नहीं है, नबियों के सामने उनके मुंह से निकले हुए थूक के बराबर भी नहीं है। तो नबी जब इतने ऊंची जात हैं तो जो काम किया होगा उनकी शान के मुताबिक ही होगा। तो नबियों ने क्या काम किया? नबियों ने तबलीग का काम किया, नबियों ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। सुबह से शाम तक आप लोग जॉब 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 भागे जा रहे
صبح دیکھو تو لگتا ہے جی میں دنیا کملی ہو گئی تو بھجی جاتی، پتہ نہیں کدے بھجی جاتی، دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کہتا میں ڈاکٹر ہوں، کہتا میں جنرل ہوں، کہتا میں سیکٹری ہوں، کہتا میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، اس کے حساب سے سٹیٹس ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے افضل ترین انسان صبح گھر سے نکل رہے ہیں، نور علیہ السلام جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں۔ آپ کی جاب ہے کیا؟ قرآن بتاتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا اور میں کیا کرتا؟ ہاں اپنی کمائی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے نبی ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھے کہ یہ بیٹھے ہیں اللہ آسمان سے بھیجے گا۔ ترخان کا کام کیا؟ لکڑی کا کام، نجار ترخان، اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن میری جاب کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا۔ سننے والوں نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ مان کے ہی نہیں دیے اور دور چلے گئے۔ اور جب میں ان سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو آپ لوگ محبت سے سن رہے تو میں بول رہا ہوں، آپ صرف اتنا کرو کہ یوں چھت کو دیکھنا شروع کر دو تو میں کہوں گا سارے تسی دفعہ دور ہو تو میں آ جاندہ تھا، میری ساری تبلیغ بھی ختم اور میری سارا دین کا درد بھی ختم۔ کیسے ناقدرے لوگ ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں ان سے بات کرنے، یہ چھاتی لکھی جاندے۔ اب سنو میرے رب کے نبی رسول نوح کی کہانی کہ یا اللہ میں جب تیری بات سناتا تھا تو لوگ سنتے کیسے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، اور میں جب ان سے بات کرتا تھا، آگے وجہ بتائی کہ میرے بات کرنے کا واہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کہیں جی واہ کیا تقریر فرمائی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میرا موضوع یہ تھا کہ تم ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے۔ تو وہ سنتے کیسے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے، نون تیری نہیں سننی۔ جب وہ پھر بھی بولتے تھے تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو اپنے چہرے کو کپڑے سے یوں ڈھانپ لیتے تھے۔ کسی خطیب کو بلاؤ ایسے مجمع سے بات کر کے دکھا، وہ لکڑتا پھرے گا کام نہیں کرے گا۔ اب نور یوں بیٹھے ہوئے اور یوں کانوں میں انگلیاں، نور نہیں سنیں گے۔ اور نور علیہ السلام کہتے چلو میں بھی نہیں سنا تھا، کیسے سنائی؟ یا اللہ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لہم، میں چیخ چیخ کے بولا کہ چاہے کانوں میں انگلیاں ہیں، چہرے پر کپڑا ہے، پھر بھی میری بات ان کے اندر اتر جائے۔ میں لگا رہا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر ایک ایک کے پیچھے جا کر اس کی محنت خوشامد کر کے تیرا پیغام پہنچاتا رہا۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم، میرے حبیب اٹھ اپنی جاب پہ جا، آپ کی جاب ہے، قم اٹھیے۔ جیسے آپ لوگ صبح صبح اٹھتے ہو، بھائی جاب آ گئی جاب آ گئی، گاڑیاں بھری جا رہی ہیں، ٹرینیں بھری جا رہی ہیں، بسیں بھری جا رہی ہیں، موٹریں بھاگی جا رہی ہیں۔ شکر ہے تو رکشے کو نہیں تو پھٹ پھٹ رکشے سے سون تو کان پاٹ جانے، تو رکشے نہیں امان دے ساڑھے کو، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ جاب دے رہا ہے، میرے نبی کو جاب مل رہی۔ یا ایھا المدثر، یہ لاڈ کا خطاب ہے، لاڈ۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، لاڈ سے پکارا یا ایھا المزمل، محبت سے پکارا یا ایھا المدثر۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لیے نام لیے۔ نام لینا کوئی کسی کی بےزتی نہیں ہے، برابری ہے، لیکن اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ ہمیں بھی روکا کہ میرے نبی کو یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو۔ کہ نام عربی زبان میں نام سے پکارنا وہ کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ تو بدو آخر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے ڈانٹ بلائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ تو خود اللہ نے بھی یہی کیا، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ تو اللہ جواب دے رہا ہے، یا ایھا المدثر۔ جو اس میں پیار ہے میں کہاں سے بیان کروں؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر۔ نہ تم عربی جانو نہ میں جانو، تو میں اس کا لہجہ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اے میرے پیارے، اے ساری انسانیت کا گھونسلہ بنانے والے، تجھے جواب دے رہا ہوں، قم۔ آپ اسے صبح صبح بستر سے اٹھے، قم، اٹھئیے، کیا کروں یا اللہ؟ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ واہ واہ، اللہ نے جواب دے دی۔ تمہیں جواب مل جائے کٹے خوش ہوں، جواب مل گئی، جواب مل گئی، جواب لے تو یار جواب بھی کوئی نہیں، دعا کرو جواب بھی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب میں نے آپ کو جواب دے دی، آپ کی طرف آپ کی امت کو بھی یہی جواب دے دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ شاباش ہے امت محمد، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ تو اس کا ترجمہ، لیکن میں اس کو یعنی اس انداز میں لیتا ہوں جیسے اللہ کہہ رہا ہو، اے میرے حبیب کی امت شاباش، تمہارے کیا کہنا ہے، شاباش، بڑے زبردست لوگ ہو۔ کس بات پر زبردست ہو؟ کہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہو، تم انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو، کفر و شرک سے بچاتے ہو، اور مجھ سے صلہ لیتے ہو، تؤمنون باللہ، مجھ سے اس کا بدلہ لیتے ہو، لوگوں سے نہیں لیتے ہو۔ تو اللہ جواب دے رہا ہے، میرے حبیب قم، اٹھئیے، کہ اللہ کیا کروں؟ کہ جائیے، فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، انہیں بتلائیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، انہیں بتلائیے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنایا، انہیں بتلائیے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، انہیں بتائیے کہ پانی چارہ پہاڑ بھی اسی رب نے بنائے، گاڑے نکالے، بنائے، چلائے، بہائے۔ اخرج منها ماءها، پانی، ومرعها چارہ، والجبال ارساها پہاڑ، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، اسی رب نے چارہ، پھل، پھول، غلے، گندم، زیتون، کھجور، انار، انگور، یہ سب کچھ تیرے رب نے بنایا۔ قم فانذر، اٹھ میرے حبیب، لوگوں کو بتا کہ اللہ ایک ہے۔ اور کیا کریے؟ وربک فکبر، اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کیا کریے؟ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اوروں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو مت بھولیے، اپنا ظاہر بھی بنائیے، اپنا باطن بھی بنائیے، اپنے ظاہر کو صاف رکھیں، اپنے باطن کو صاف رکھیں۔ ظاہری حالانکہ آپ پاک معصوم ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں کہہ رہا ہے، چونکہ آگے ہم نے یہ کام کرنا تھا، ہم نے یہ کام کرنا تھا، تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، آپ کو سنا کر ہمیں سنا رہا ہے۔ میرے نبی تو پاک ہی پاک ہے، ثیابک فطہر، میرے نبی آپ کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہوتا تھا، ہمارے پسینے تو بہت اچھے، آپ سوئے تھے ام سلیم کے گھر، تو گرمی کا زمانہ تھا، تو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، آنکھ کھولی تو ام سلیم کیا کر رہی تھی؟ آپ کا پسینہ یہاں سے گر رہا تھا، اس نے یہاں بوتل لگائی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ کہا جی میں آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یار اس کی خوشبو تو مشک سے زیادہ ہوتی ہے، آپ کا پسینہ تو مشک سے زیادہ خوشبودار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان آیا،
ان کو کھانا کھلا کر ان کو تولیہ پیش کیا، ہاتھ صاف ہو، انہیں سے ہاتھ صاف کی، ہاتھ صاف کرنے کے بعد سامنے آگ جل رہی تھی، سردی کا زمانہ، انہیں تولیہ آگ میں ڈال دیا، اور کہا یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، چپ رہو۔ تھوڑے بعد چمٹے سے نکالا تو تولیے کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا۔ ان کا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تولیہ ہے، میرے نبی میرے گھر آئے تھے تو میں نے ان کو دیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اس کے بعد سے اس کو آگ میں بھی ڈالوں جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی تو ایسی پاکیزہ ہستی ہیں، انہیں سنا کر ہمیں کہا جا رہا ہے، چونکہ ہم نے دعوت کے مقام پہ کھڑا ہونا تھا، کنتم خیر امۃ، یہ تبلیغ کا کام ہمیں ڈیوزبری سے نہیں ملا، ڈیوزبری والوں کو نظام الدین سے نہیں ملا، رائمنڈ سے نہیں ملا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ میدان عرفہ میں فلیبلغ الشاہد الغائب، میری امت میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میری امانت آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو امانت پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ آپ نے میرے حبیب دعوت دینی ہے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، موت کے بعد زندگی ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن لوگ رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ ہیہات لما توعدون، سب مولویوں کی جھوٹ بکواس ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، موج کرو، مزے کرو، کوئی نہیں مر کے آیا قبروں سے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یہ سارے ان لوگوں کی باتیں قرآن سنا رہا ہے جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہیں بتائیے موت کے بعد زندگی ہے، انہیں بتائیے اللہ شہنشاہ عظیم ہے، ہاں لیکن اپنا ظاہر بھی خوبصورت بنائیں، اپنا باطن بھی خوبصورت بنائیں، آپ کے ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے لوگ کہیں یہ تو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ جیسے آج ہم تبلیغ والوں سے لوگ بھاگ گئے کہ ہمارا تبلیغ میں عمل اور ہوتا ہے، گھر میں جا کے عمل اور ہوتا ہے، تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ان کا قول ٹھیک ہے یا ان کا فعل ٹھیک ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے اندر کو بھی صاف کریں، حسد، آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ ارے بھائی ہمیں سنایا جا رہا ہے، آپ کے وسیلے سے ہمیں بات کی جا رہی، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں میرے حبیب، آپ نے کیا دوڑ لگانی؟ ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی پکڑا دی تھی، تو آپ کو دنیا کی دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کو کہا جا رہا ہے جس نے کل دنیا کے پیچھے ایمان کو بھی بیچنا تھا، غیرت کو بھی بیچنا تھا، اور ضمیر کو بھی سلا دینا تھا، اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال دینا تھا، اور چند کوڑی کے پیچھے جنہوں نے کیا سے کیا کر دینا تھا، انہیں کہا جا رہا ہے دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے غلط سلط جھوٹ سچ ہر چیز کی ملاوٹ، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، کاغذات بنانے کے لیے سارے جھوٹ بولو، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، شادیاں کرو، پیپر بنے، پھر بھاگ جاؤ۔ یہ پورے یوم میں بھی مئی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آئے ہوں، ہر ملک میں یہ دکھڑا سننے کو ملا ہے، یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، باقی بھی کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ میرا واسطہ ان تین سے پڑتا ہے، تو ان تینوں جگہ کے نوجوان کاغذ بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لا تمنن تستکثر، دوڑ نہ لگاؤ، غلط دنیا بناؤ، حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها، میرے دل میں جبریل یہ بات اتار کر گیا ہے کہ اپنا رزق کھائے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، لہذا کمائیوں کے راستے حلال رکھنا، حرام پہ نہ جانا، جھوٹ پہ نہ جانا، دھوکے پہ نہ جانا، فراڈ پہ نہ جانا، سود پہ نہ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میں درد سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان اور جھوٹ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، آج مسلم اور دھوکہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، اور فراڈ اور دغا بازی اور مکاری اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، آج وعدہ خلافی اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، آج چوری چکاری ڈاکے یہ اور مسلم ایک چیز کا نام بن چکا ہے۔ میرے بھائیو،
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम गैरों से क्या गिला करें, हम तो अपनों के हाथों मर गए। तो इधर उधर की न बात कर, ये बताते काफिला क्यों लौटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो इस 1.25 लाख नबियों का काम दावत, तबलीग, अल्लाह के लिए फिर हमें उठना था, हमें उठाना था। अल्लाह ताला ने इस अजीम शान मेहनत पर, इस खूबसूरत काम पर अल्लाह ने हमें उठाना था। तो हमें ऐसा अजीम शान नबी दिया तो सारे आलम की नबूवत उनके सर पे ताज सजा दिया, फिर खत्म नबूवत का ताज उनके सर पे सजा दिया। जानवरों को भी बता दिया ये मेरे हबीब हैं, पत्तों को, दरख्तों को, पतंगों को बता दिया मेरे हबीब हैं, महबूब हैं। आपकी सिर्फ 12 साल उम्र थी जब आप अपने चचा के साथ शाम जाते हैं तिजारत के लिए, और आप पहुंचते हैं ज़रक़ा के करीब। तो वहां एक राहिब है बुहैरा, जिसकी नजर आप पे पड़ती है, वो पहचान गया कि ये आखिरी रसूल हैं। वो कहता है अरब का काफिला था ताज तिजारती का, भी तुम्हारा खाना है मेरे पास। तो वो खाने के लिए आ गए। तो उसने सबको देखा तो आप नहीं थे। कहा भाई सारे मौजूद हो? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बच्चा है ऊंट चराने गया है, बाकी हम सारे मौजूद हैं। वो कहना वो उसे नहीं पढ़ू तो हमें बोला, तो हमने क्यों पूछना, और उसी के लिए तो तुम्हें बुलाया था, किधर है, बुलाओ उसको। तो उन्होंने आदमी भेजा, तो आप तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो लोग दरख्त के नीचे बैठ चुके थे, साया खत्म हो गया। तो आपने पहले खड़े होकर ऐसे देखा, तो आपको साया नजर नहीं आया, तो आप धूप में बैठ गए। जो ही आप धूप में बैठे तो चंद शाखों ने आगे बढ़ के आपके ऊपर साया कर दिया। सुभान अल्लाह। दरख्तों को पता, मुल्क के शाम के दरख्तों को पता है कि ये आखिरी नबी हैं, ये आखिरी रसूल हैं, ये पूरी दुनिया के इंसानियत के ताजदार हैं, जन्नत के चाबी बरदार हैं, अल्लाह के हबीब हैं, महबूब हैं, नबी हैं, रसूल हैं, मुज़म्मिल हैं, मुद्दस्सिर हैं, ताहा हैं, यासीन हैं, आखिरी हैं। उनके बाद उनकी उम्मत को उनकी जगह पर खड़ा करके नबी नहीं बनाया, नबी वाली जिम्मेदारी देनी है, नबी वाला पैगाम देना है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। वो तो अल्लाह के पैगाम को दुनिया में पहुंचाना और फैलाना इस उम्मत की जिम्मेदारी बनाई है। तो साथ दावत के आदाब बताए कि उठो, इसका मैदान दावत का सरमाया पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, डिग्रियां नहीं, इसका सरमाया तुम्हारी जात, तुम्हारा अमल, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा बातिन। जाहिर में कोई ऐसा अमल ना हो जो लोगों को मुतनफ्फिर कर दे, अंदर में कोई ऐसा जज्बा ना हो जो लोगों से तुम्हें जुदा कर दे। जाहिर को बनाओ मुहम्मदी, ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट। मैं हर जगह कहता हूं, बार बार कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह है पासपोर्ट जन्नत का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह है जन्नत का वीजा। वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं, वीजे के बगैर अंदर नहीं। पिछले महीने तुर्की तशकील थी मेरी, तो एक कोई मामूली सी चीज मेरी ऊपर नीचे हुई, वीजा मेरे पास सही है, लेकिन कुछ एक दो चीजें और ऊपर नीचे थी, तो मुझे वापस कर दिया, वापस कर। अब दोबारा फिर एक हफ्ता तुर्की में हमारी जमात गुजार के आ रही है, एक हफ्ता वहां काम किया है, वो जो पिछली कजा हो गई तो उसके लिए फिर रायमंड से तशकील हुई, और 3 हफ्ते के लिए यहाँ है। तो छोटी सी मिस्टेक बनकर कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट तुम्हें अल्लाह ने मुफ्त दिया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बड़ा अहले ईमान का मजमा है, और शुक्र है अक्सर नौजवान नजर आ रहे हो। मोहम्मदी वीजा लगवाओ, मोहम्मदी वीजा लगवाओ, मोहम्मदी वीजा लगवाओ। बगैर वीजे के चले गए तो बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा, अल्लाह की कसम बहुत पछताना पड़ेगा। तो हमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब के बाद एक काम देना था, कुंतुम खैर उम्मतिन, शाबाश, तुम्हारी जैसी तो उम्मत कोई नहीं, क्यों, उखरियत लिन्नास, तुम लोगों की तरफ निकल गए हो। और दावत इल्लल्लाह में हमेशा बात थोड़ी होती है, ये तो हम अजमियों का मिजाज है कि लंबी बात कर कर आप भी थक जाते, मुझे भी थका दें।
میرے نبی کا میں حیران ہوتا ہوں، میرے نبی کا خطبہ آخری حج کا 1.25 لاکھ صحابہ سامنے اور آخری ملاقات ہے اور ٹوٹل 15 منٹ کا خطبہ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ میں نے ساتھ، چونکہ میں حج پہ جاتا ہوں تو عرفات کے میدان میں خطبہ سناتا ہوں جو اللہ کے نبی نے عرفات کے، تو میں نے کتنی کتابوں سے وہ روایات کو اکٹھا کیا، تو اس سارے کو میں زور لگا کے 15 منٹ سے آگے میں نہیں لے جا سکا۔ ہاں شاید آپ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہے ہوں تو 20 منٹ کی کہانی ہے ٹوٹل۔ تو وہ دعوت، پھر دین کیسے زندہ ہوا؟ وہ چلتے پھرتے دعوت تھے، وہ چلتے پھرتے دعوت تھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار۔ ابو دردہ جا رہے تھے، ایک یہودی نے ایک شخص سے پوچھا بھائی وہ قرآن کون سا جو تمہارے نبی پر اترا ہے؟ تو ان کی نظر ابو دردہ پہ پڑی، کہنے کہ یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو حضرت کریں گے وہ قرآن چاہ میں دکھاؤں تم کو، اگر یہ قرآن ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں جن کو کہیں کہ یہ میرے نبی کا قرآن ہے، مگر یہ جا رہا ہے، ہمارے نبی کو قرآن ہے، یہ جا رہا ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے وظیفہ دیا، قم، اٹھ میرے حبیب، قل قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے حبیب ہمیں بتائیے کہ یہ ہے میرا راستہ، انگلی رکھ کے یہ ہے میرا راستہ۔ دیکھو میرے سامنے 4-5 ہزار کا مجمع بیٹھو، میں کہتا ہوں وہ نوجوان، تو سوائے میرے کسی کو نہیں پتا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ، صرف یہ کہنے سے آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مائک مراد لیا جا رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہا قل ہذہ، میرے حبیب آپ انگلی رکھیے، تبلیغ کے اوپر انگلی رکھیے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ اکیلے یا رسول اللہ؟ نہیں، اکیلا نہیں ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جتنے امتی آئیں گے قیامت تک، سب کا یہی کام ہے۔ هذه سبیلی، آہا کیا عجب جملہ ہے یہ، هذه سبیلی، ایک یہ ہے، ایک اس کو میں یوں کہتا ہوں هذه سبیلی، اب میں اس کو کہتا ہوں هذه سبیلی۔ آپ کو میرے لہجے کا فرق معلوم ہوا؟ تو بولو تو صحیح۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نئی مرسڈیز 500 لیتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، لہجے میں اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے پرانی سزوکی لئی بتا اپنی ہے بس، اب فرق پتہ چلا؟ جس کے پاس پرانی فرنیچر انہیں بس اپنی ہے، اور وہ نہیں ہو کہتا میری گاڑی ہے، 2 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے، 3 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے، تو صرف خبر نہیں لیتا، اس کے لہجے میں ایک فخر ہوتا ہے، فخر۔ اب میری بات سمجھ میں؟ اب یہ عرب فخر کرتے تھے بڑی مختلف چیزوں پر، تو میرے اللہ نے یہ آیت اتاری، سبحان اللہ، کہ میرے نبی کو ہذہ سبیلی، یہ لہجہ نہیں ہے یہاں، ہذہ سبیلی میرا کام ہے نہیں، قل ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ اب سمجھ میں گا یہ لہجہ سمجھ میں؟ یہ ہے میرا راستہ، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، تبلیغ کرتا ہوں، لہذا اے امت محمد تم بھی فخر کرو کہ یہ ہے ہمارا راستہ، کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے گھر گھر در در جاتے ہیں۔ بات بشک تھوڑی کرو، تمہارا قول، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری محبت، تمہارا ایثار، تمہاری سچائی، تمہاری صداقت، تمہارا صدق و امانت، یہ جیسے
پھولوں کی خوشبو کو کوئی نہیں روک سکتا، ایسے ہی تمہارے جسم سے نکلنے والی خوشبو تمہارے بول سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں اسلام کے لیے تلوار نہیں چلی، ایک آدمی قتل نہیں ہوا۔ یمن، اور یمن میں بھی حضرموت ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں کے تاجر تجارت کرنے گئے انڈونیشیا، انہوں نے بحری سفر کر کے ملائیشیا، انڈونیشیا اور یہ تھائی لینڈ اور فلپائن تک جو اسلام پہنچا ہے وہ یمن کے تاجروں کی برکت سے پہنچا ہے۔ ان کی تجارت اسلام کا کیسے ذریعہ بنی کہ انڈونیشیا کے لوگ وہ کرتے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، مکاری، دغا بازی اور ذخیرہ اندوزی، اور ہر ہیرا پھیری کو اپنی تجارت بنا لینا، یہ بزنس ہے۔ وہ یہ کرتے تھے، انہوں نے جا کے بازار میں سچائی کے ساتھ کام کیا، ہلچل مچ گئی، ہلچل، اور چند دنوں میں سارا انڈونیشیا مسلمان ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا اسلام چند تاجروں کے کھاتے میں ہے جن کی سچی تجارت نے چند بول کے ساتھ اسلام پھیلا دیا۔ اور اس سے پہلے تاتاری دنیا کی سب سے طاقتور قوم، ایسی تاریخ کوئی نہیں لکھ سکے گا دنیاوی فتوحات کی جو تاتاریوں نے لکھی، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کیا تاتاریوں نے۔ ترکستان کے تاجروں نے اپنی تجارت سے ان کے دل موہ لیے اور سارے کی ساری قوم مسلمان ہوئی، سارے کے سارے بادشاہوں سمیت ساری کی ساری نسل مسلمان ہوئی۔ صرف قبلائی خان کی نسل چین نکل گئی، وہ نہیں مسلمان ہوئے، ورنہ اس کا بڑا بیٹا جوجی، اس کی سلطنت میں اس کا پوتا ایباقا وہ مسلمان ہوا، اور ہلاکو کی نسل مسلمان ہوئی، چغتائی کی نسل مسلمان ہوئی، صرف منگو کی نسل مسلمان نہیں ہوئی، قبلائی جو چین نکل گئے۔ ایک کردار تھا، وہ کردار گم ہو گیا ہے۔ باتیں تو بہت ہو رہی، کردار گم ہو گیا ہے، سچائی گم ہو گئی ہے، محبت گم ہو گئی ہے، الفت گم ہو گئی ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم چلتا پھرتا اسلام نظر آئیں، پھر ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ آپ گزر جاؤ گے، لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے، آپ گزرو گے، لوگوں کی آنکھیں اٹھ جائیں کہ انسان کے جسم سے شعاعیں نکلتی، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی، گندگی سے بدبو نکلتی ہے، بدبو سے آدمی بھاگتا ہے، خوشبو کی طرف آدمی دوڑتا ہے، لپکتا ہے۔ ایسے جب اندر میں ایمان ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، زبان سچ بولتی ہے، آنکھ سے ناپاکی نہیں ٹپکتی، ہاتھ سے ظلم نہیں ہوتا، زنا نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، ایک خوشبو کی طرح۔ اب آپ اتنے ہو یورپ کے ملکوں میں، امریکہ کے ملکوں میں، اگر چند خوشبودار ہو جائیں تو سارا عالم مہک جائے گا، سارا عالم مہک جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا، بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا، اس کو سیکھنے کے لیے نکلو۔ اچھا، آپ اس ملک میں ہو، اس ملک کی نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو آپ کے اپنے ملک آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو کوئی خوف نہیں آپ کا مکان پر کوئی قبضہ کر جائے، کوئی خوف نہیں کسی کی زمین کوئی دبا دے، کوئی خوف نہیں کسی پہ جھوٹا کیس ہو جائے، کوئی خوف نہیں ہے کسی کی کوئی عزت لوٹ کے چلا جائے۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کا دیس ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے جہاں سے آپ اٹھ کر آئے ہو وہاں کی بتا رہا ہوں کہ گھر آپ کا ہوگا، قبضہ کسی اور کا ہوگا، زمین آپ کی ہوگی، قبضہ کسی اور کا ہوگا، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، عزتیں تار تار ہو جائیں گی، جھوٹے مقدمے قائم ہوں گے، وکیل اس کے دلائل قائم کریں گے، جج اپنا انصاف بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑ اور بکری کے پیسے لگتے ہیں ایسے انصاف کے پیسے لگتے ہیں، جو مرضی جا کے انصاف خرید لے۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے تمہیں اتنا دیا، تم تو بھی تمہارے بھی تو ذمہ ہے کہ ان کو دو، تمہارے بھی ذمہ ہے کہ ان کو دو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، تمہیں اپنے پاسپورٹ دیے، تمہیں اپنا شہری بنایا، ان کو جنت کا راستہ تو بتا دو، انہیں دکھوں بھری زندگی سے تو نکالو، ان کو اچھا انسان بن کے دکھاؤ۔ تمہاری زبان کی سچائی
ان کے دل خرید ہے، تمہاری آنکھوں کا حیا ان کے دل خرید ہے، تمہارے بول کی پاسداری ان کے دلوں کو خرید ہے۔ پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، اس سے سب کچھ لیتے ہو تو اس کو کچھ دو بھی تو سے۔ ہمارے ملک میں تو ٹیکس کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں کہ دینے والے بھی 2 نمبری اور لینے والے بھی 2 نمبری، یہ تو تمہیں واپس لوٹاتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں۔ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنا یہ مانگے ان کو دو۔ یہاں کے تمہارے باپ دادا کیا لے کر آئے؟ فائدہ لائے تھے، اللہ نے آج تمہیں رزق دیا، جائیدادیں دی، تمہیں پاسپورٹ دیے، کوئی کنٹینروں میں چھپ کے آیا، کوئی بحری جہاز میں چھپ کے آیا، کوئی بھاگ کے آیا، کوئی دوڑ گئے، آج سے 2 نسل پیچھے، سب ایسے ہی آئے، لیکن آج سب تم پاسپورٹ والوں بیٹھے ہو، کوئی ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں، اکثر تم یہاں کے فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تو سچائی کو اپنی عزت بناؤ، پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو، صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، خود سے جتنے مرضی جڑ دو، کوئی گا لگا دو۔ ایک محبت اللہ کو بہت پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے، اور ایک لڑائی شیطان کو بڑی پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے۔ اگر خامد بیوی میں محبت ہو، اللہ کو بہت پسند ہے، خامد بیوی میں لڑائی ہو، شیطان کو بہت پسند ہے۔ اور میں جب بھی آتا ہوں یہ سن طلاقیں، سب سے زیادہ کورٹ میں جو کیس ہیں وہ طلاقوں کے چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھائے، اپنی بچیوں کو اخلاق نہیں سکھائے۔ کبھی بچی ابھر کے آتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا، کبھی بچہ کہتا ہے میں نے نہیں رہنا، چونکہ یہ ظلم ماں باپ نے کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سمجھایا، اخلاق نہیں بتائے، گزارا کرنا نہیں بتایا، تو شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی، شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی۔ اس محبت پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس لڑائی پہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، تو اپنے اپنی کارگزاری سناتے ہیں، یہ کرایا وہ کرایا، چپ کر کے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی وارم رسپانس نہیں دیتا، واہ یہ نہیں کرتا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، زنا ہاں ٹھیک، قتل ٹھیک ہے، چوری ٹھیک ہے، شرک تک ٹھیک۔ اتنے میں ایک بھیڑتو سا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے استاد جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کمبا کہتا ہو شاباش، وہ کہاں میرا پتر کہاں جا۔ وہ شرک کروانے والے کو گلے نہیں لگاتا، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جانشین جس نے خامد اور بیوی کو لڑا۔ ایسے تو ہر گھر لڑائی پئی تو سب سے اچھی رپورٹ شیطان کو یورپ سے جاتی ہوگی، کیونکہ ہر گھر لڑائی۔ تو میرے بھائیوں اپنے نبی کے اخلاق سیکھ، میرے نبی نے کیسے گھر بسائے، میرے نبی نے کیسے بیویوں کو ساتھ چلایا اور کیسے مردوں کو بیویوں کے ساتھ چلنا سکھایا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، آپ خود کہہ رہے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک۔ بیویوں کو سمجھایا، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ تبلیغ کے لیے ہمیں لمبی تقریریں نہیں چاہیے، عالی اخلاق چاہیے، عالی ایمان چاہیے، دو بول لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دے۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں، 7 ہجری میں ان کے ساتھ شادی ہوئی، مکہ میں نکاح ہوا، صرف میں ولیمہ ہوا اور وہیں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ پیشاب کے لیے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، بستر خالی، ان کو خیال آیا، شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی میری باری اور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے۔ ان کے دل میں یہ کھٹ کھٹ ہوئی کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں گے مجھے چھوڑ کے، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ آپ واپس آئے تو دروازہ بند، انہوں نے کہا ٹک ٹک ٹک، میمونہ دروازہ کھول لو، میں تو نہیں کھولتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا، میں اس لیے اٹھا تھا،
وہ کہنے لگی پیشاب کا تو بہانہ ہے، آپ کہیں اور گئے ہیں؟ بعد میں کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی میں بھی خیانت کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ کیا ہوا، وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کا رسول تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے سوگن پنا اتنا غالب آیا کہ وہ کر گئی، پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو آپ اندر آئے اور ہنستے ہوئے جا کے بستر پر لیٹ گئے۔ یہاں جتنا ہی عورت کا راج ہے، تم ہوتے ہٹ تھپڑ تو تسی مار ہی دے منا آکے آپ پہ پولیس نبدی تناقل رہے کری تیری خبر تا لے لو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، آپ نے گھر کو کیسے چلا۔ باتیں بہت تھوڑی ہیں، پڑھو حیات الصحابہ، ایک صفحے سے پڑھ کر خطبہ کو نہیں ملتا۔ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بولتے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی سچائی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارے 2 بول پتھر پر بھی ہوں تو سوراخ کر دو۔ تو اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو وہ بھول گئے اسے یاد کریں، اس کو لے کر چلیں، اس کو لے کر پھریں، اس کو لے کر دروازوں پر دستک دیں، عالی اخلاق کے ساتھ، عالی یقین کے ساتھ، عالی عبادات کے ساتھ، خوبصورت بول کے ساتھ، وعدہ کی پاسداری کے ساتھ، وعدہ کی وفا کے ساتھ، محمدی پیکر میں ڈھل کے چلیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، ہر طرف سے آپ کو راستے ملتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کافر ٹھکانہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو اس کے ارادے تو انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے، لیکن ایک تشکیل جو میں سارے مجمع کی کرتا ہوں، ماشاءاللہ احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، بہت بڑا مجمع، اکثر نوجوانوں کا مجمع، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تشکیل آپ میری ضرور مانیں گے کہ یہ سارا مجمع یہاں سے آج توبہ کر کے اٹھے، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنا، اور اس میں پریشانی کی بات اس لیے کوئی نہیں کہ آپ یوں کہو یہ توبہ تو کر رہے لیکن پھر ٹوٹ جائے گی، تو کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا، لیکن پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ تم سارے سجدے میں گر جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، اور تم سارے کافر بن جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی گھاٹا کوئی نہیں ہے، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری نیکی سے میرا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ خود کہتا، خود، میں کوئی یہ نہیں تمہیں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا یا تمہاری توبہ توڑنے کی دعوت نہیں دے، تمہاری مایوسی سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، مایوسی سے کہ شیطان نے یہ ٹیکا لگایا کہ کیا فائدہ توبہ کا، ٹوٹ جاتی، کیا فائدہ اس کا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو کہتا جاؤ میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو یہ میرے ساتھ تم نہیں مل کر یہ نیت کرو کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سب گناہ معاف ہو، اور وہ ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اب باہر جا کے کوئی ہو جائے تو وہ لکھا جائے گا پچھلے پیپر سارے ختم، اس مسجد کے فرشتے بھی خوش، تمہارے کرامن کاتبین بھی خوش کہ الحمدللہ اتنے بڑی امت کے طبقے نے توبہ کر لی۔ آسمان پر اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش کہ جمعرات کو ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج وہ بھی باغ باغ ہوں گے کہ میری امت کا اتنا بڑا طبقہ توبہ کر گیا، آپ سب کو توبہ مبارک ہو۔ اب یہ کہ توبہ پکی بھی ہو، آگے بھی چلے، اس نقل و حرکت ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ایک ہے ارادے، ایک ہے عہد۔ تو ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کوئی نقد ارادہ، جی بھائی آج اللہ کو اپنی نیکی دکھا دیتا ہے، 4 مہینے نقد